अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा अबड़ो ए अबड़ो स्वैग। और एक और बड़ी खूबसूरत सुबह है डेनमार्क की। और मौसम अब चेंज हो रहा है। यू कैन फील द सन लाइट, इट फील्स सो गुड। सो I just come up with another vlog. Again, it's quite short, but then again, a kind of impactful vlog. और ये I try to make it in a bilingual way, English plus Urdu, so that everyone can understand. Today's topic is quite common. और बहुत ज़्यादा मुझे लोग पूछते हैं about this query, which is how to get postdoc opportunity in Gulf, especially in KFPM. सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको बता दूं रिलेटेड टू KFPM, देन KFPM का बता दूंगा कि KFPM इस वक्त क्या कर रहा है। तो बट राइट नाउ एट दिस मोमेंट व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आई एम नॉट पार्ट ऑफ KFPM. मेरा PhD जो था वो था जुलाई 2023 में कंप्लीट, यानी आई कंप्लीटेड माई PhD एंड देन आई वाज लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़. टेक्निकली आई वाज नॉट लुकिंग बिकॉज नवंबर 2022 में मुझे पोस्ट डॉक की ऑफ़र मिल चुकी थी. आई गॉट द ऑफर ऑफ for serving as a postdoc in Interdisciplinary Research Center for Aviation and Space Exploration at KFPM. और मैंने अप्लाई करना, काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि कब अप्लाई करना चाहिए. तो भाई सिंपल है, when you submit the first draft for external evaluation, तो आपको अंदाज़ा होता है सुपरवाइज़र क्योंकि उसको रिव्यू कर चुका होता है, आपने मल्टीपल टाइम्स उसमें अमेंडमेंट्स कर ली होती हैं. यू हैव एन आइडिया एट दैट मोमेंट दैट इट विल बी पास थ्रू, राइट? एंड you have an idea that whether you will get major corrections or minor corrections or category 1. I'm talking about in terms of the key terms of Malaysian universities. बहरहाल तो आपको अंदाज़ा होता है और उस वक्त आपने अप्लाई करना चाहिए. मैंने भी ऐसा ही किया. मेरा इंटरनल वाइवा हो गया था. जब मैंने एक्सटर्नल एवेलुएशन के लिए अपनी थीसिस भेजी, उस वक्त आई स्टार्टेड अप्लाइंग. और मेरा भी टारगेट यही था कि मैं कहीं यूरोप चला जाऊं, US चला जाऊं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं. एंड एट दैट सेम मोमेंट आई गॉट द एडवर्टाइजमेंट ऑफ KFPM. नाउ फ्रॉम हियर I'll begin the introduction of KFPM and the program that they have launched. They launched this program long time ago, or they have visited some of the Malaysian universities, जो उनका प्रेसिडेंट है अल सगाफ. और उसने देखा जाके कि हमारे यहाँ तो अमेरिकन सिस्टम है, हमारे यहाँ लोग कोर्सेज करते हैं और फिर रिसर्च करते हैं, फिर उनको टाइम ही नहीं मिलता, फैकल्टी भी टीचिंग लोड में है. और यहाँ पर क्या है कि रिसर्च प्रोग्राम्स हैं जो कि हम शुरू नहीं कर सकते, हमारे यहाँ तो कोर्सेज हैं. तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर पोस्ट डॉक्स और रिसर्च स्टूडेंट्स प्योरली रिसर्च कर रहे हैं, पेपर पब्लिश कर रहे हैं. सो व्हेन ही वेंट बैक, ही इनिशिएटेड, ऑब्वियसली कलेक्टिव डिसीजन होगा, ही इनिशिएटेड विद हिज टीममेट्स एंड कलीग्स a program called Postdoctoral Fellowship for KFPM. And the framework उसका कैसा है? framework ऐसा है कि it's a 4-year program. Like आपको 2 साल का contract मिलेगा first if you get into, and then after 2 years they gonna evaluate your KPI, key performance, कितने पेपर पब्लिश किए, टीचिंग परफॉर्मेंस कैसी है आपकी, आपका ऑफ कोर्स ऐसे पहले जो मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी कि आपके ताल्लुकात कैसे हैं आपके PI के साथ, वो भी बड़ा डिपेंड करता है. So based on all these things you will get an extension of 3rd year, जो कि मुझे भी मिली, but I left it. और by the way, I was the first postdoc from University Technology Petronas who got the postdoc offer in KFPM. So but it's a kind of a flex that I made here. But nevertheless we move forward.
ٹو دا ڈسکشن. تو ان کا آئیڈیا کیا ہے کہ 4 سال کے لیے ایک فریش گریجویٹ کو بلاؤ جو کہ پی ایچ ڈی جس نے ریسنٹلی 3 ایئرس میں کی ہو, ان سے ریسرچ کراؤ, پیپرس پروڈیوس کراؤ, پیٹنٹس پروڈیوس کراؤ. دے ہیڈ پریویس کائنڈ آف پروگرام جن کو وہ کہتے تھے اپلائیڈ ARC, اپلائیڈ ریسرچ سینٹرز. اب انہوں نے انیشیٹ کیا ہے IRCs. میں لنک آپ کو دے دوں گا, انٹر ڈسپلنری ریسرچ سینٹر, ڈسکرپشن میں لنک ہوگا. تو 12 سے 15 کوئی سینٹرز ہیں ان کے. آپ کلک کریں گے اس لنک پہ, آپ پہنچ جائیں گے اور وہاں پر آپ اپنے مطلب کا سینٹر دیکھیں کہ کون سا سینٹر ہے اور اس پہ جا کے اپلائی کر دیں. کیسے اپلائی ہوگا؟ نارملی وہ اپنے لنکڈ ان پیج پہ وہ پوسٹ ڈاک کی کال اوپن کرتے ہیں, گوگل فارم ہوتا ہے آئی گیس, وہ فل کر دیں, آپ پول میں انٹر ہو جائیں گے. اور دوسرا طریقہ جو یہ ہے جو میں نے فالو کیا تھا, آفٹر اپلائنگ یو جسٹ ای میل ٹو سم سلیکٹڈ پروفیسرز وچ آر الائنڈ ان ٹرمز آف ریسرچ ایریا, میوچل ریسرچ ایریا. تو میں نے بھی ایسے کیا. اور ڈائریکٹر کو لازمی آپ ای میل کریں, کیونکہ ڈائریکٹر کو آپ ای میل کریں گے اور تو وہ فوری طور پہ اگر کریڈنشل سے امپریس ہوا دین یور اپلیکیشن ول بی فاسٹن. دس از اے کی پوائنٹ. اوکے, تو یہ ایک چیز ہے. اچھا, اب لنک پہ چلے گئے, اپلائی کر دیا, گوگل پہ اپلائی کر دیا. اب کامن کیوری تھرڈ کیا ہے کہ ہمیں کال نہیں آتی. ایک بات یاد رکھیں, KFUPM سے اگر انٹرویو کال کسی کو آتی ہے اٹ مینس 99%. میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو جو بھی مجھ سے پوچھتا ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر KFUPM سے آپ کو کال آئی ہے انٹرویو کی, اٹ مینس کہ 99% آپ کا کیس ڈن ہے, یو آر اباؤٹ ٹو گیٹ دا آفر. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے بھنڈ نہیں مارا ہو, یو انڈرسٹینڈ. اب تو آپ نے اس ای میل کے اوپر کام کرنا ہے کہ آپ کو انٹرویو کی ای میل آ جائے. دین تھنگس ول گیٹ سم ٹائم, آفر لیٹر آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. دین دے گیو یو اے کانٹریکٹ لیٹر وچ از ان عربک اینڈ انگلش. دین یو گو فار یور attestation with Saudi culture and mission depending on the country that you are, and then you go for the visa. چیزیں آسان ہیں. میں آپ کو پوسٹ آفر, جب آفر مل جائے گی اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا. اسی ویڈیو کے اندر کمنٹ دے دوں گا میں. اگر آپ اس کو نہ دیکھیں میں کیپشن کے اندر, اٹ مینس میں نے وہ ویڈیو نہیں بنائی. تو جسٹ بیئر ود می. بٹ یا اف یو ہٹ دا بیل آئیکن you will get a notification of that video as well. اب ہم آ جاتے ہیں جو اسکوپ آف دس ویڈیو ہے کہ ہم نے لنک بھی فل کر دیا, ای میلز بھی کر دیں, ڈائریکٹرز کو بھی ای میل کر دیں, ہمارے پاس ای میل نہیں آ رہی انٹرویو کے لیے. کیا کریں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ دھیان میں رکھیں کہ ایون اف یو آر ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ ان ٹو پرٹیکولر ایریا, یو نیڈ ٹو کرافٹ, I said craft your CV from center to center, from director to director and from PI to PI. جب تک آپ اپنی سی وی کو چینج نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی. دا ادر تھنگ, اگر آپ سی وی کو چینج نہیں کرنا چاہ رہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں میری صحیح بنی ہوئی ہے سی وی, دین آئی سجیسٹ یو وین یو اپلائی ٹو اے پرٹیکولر سینٹر, لیٹس سے یو آر اپلائنگ ٹو انٹرنیشنل کہہ رہا ہوں IRC فار ایویشن اینڈ اسپیس ایکسپلوریشن. تو اس سینٹر میں اپلائی کرنے سے پہلے آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں. لنک میں نے دے دوں گا نیچے IRC KFUPM کا, تو آپ کو سارے سینٹرز مل جائیں گے. اس میں جائیں اور اس میں جانے کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ اس سینٹر کے اندر اس کا اسکوپ کیا ہے, اس کے پروجیکٹس کیا ہیں. پھر آپ کیا کریں, سی وی کو ویسا ہی رکھیں, ایک کور لیٹر بنا لیں. اس کور لیٹر میں یو جسٹ رائٹ اٹ دیٹ ہاؤ یو کین کنٹریبیوٹ ٹو ون اور ملٹیپل ایریاز آف دا سینٹر. یو انڈرسٹینڈ کتنی پیاری دھوپ ہے. تو یا وہ کور لیٹر اٹیچ کریں اینڈ کوشش کریں اپنا گوگل سائٹس پہ ایک دن زیادہ سے زیادہ آپ کو لگے گا. اگر آپ بالکل نکمے ہیں تو ایک دن آپ کو لگے گا, لیکن اگر آپ شارپ ہیں, AI کا استعمال جانتے ہیں, تو گوگل سائٹس کی مدد سے یو کین بلڈ یور پرسنل ویب پیج, جو کہ بہت مست ہے, آئی مسٹ سے. تو پرسنل ویب پیج ایک بنائیں, گوگل اسکالر رکھیں اور اچیومنٹس آپ کی اس ہائی لائٹڈ ہوں اس پرسنل ویب پیج پہ.
and then you just include those all things in your cover letter. Okay, bhai, if you want to see my fundings, just go to this link. If you want to see my projects, prototypes, then go to this link. तो काफ़ी अच्छा असर पड़ता है. एंड इवन इट्स नॉट अबाउट द अरबिक और सऊदी PIs, इट्स अ यूनिवर्सल लॉ कि सीइंग इज़ बिलीविंग. तो कोई जब आपकी टेंजिबल चीज़ देखता है, आपका वेब पेज देखता है, आपके प्रोटोटाइप्स देखता है, आपकी पब्लिकेशंस देखता है, ही विल बी मोर इम्प्रेस्ड रादर देन जस्ट लुकिंग एट योर CV. सो ये एक चीज़ है. ये करके और फिर आप जो है अप्लाई करें और अपने उस गूगल फॉर्म पे. और जब ईमेल भी कर रहे हैं तो ईमेल को भी प्रिसाइज रखें और फिर करें. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आप स्किप नहीं कर सकते या जिसको अपने जहन में बिठानी है बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट डॉक स्पेशली इन KFUPM इज़ कि आपका H इंडेक्स 6 से ऊपर होना चाहिए. आपकी जो पब्लिकेशंस हैं क्वालिटी पब्लिकेशंस होनी चाहिए. मैं अगेन ये कहूँगा कि क्वालिटी पब्लिकेशंस का मतलब ये नहीं होता दैट यू पब्लिश पेपर्स इन हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स. नहीं, अगर आपकी कॉन्फ्रेंसेस भी हैं जो फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंसेस हैं, लोगों को पता है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंसेस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपका अच्छे से अच्छा पेपर भी रिजेक्ट हो जाता है. सो आई ऑलवेज गिव एन एग्जांपल ऑफ आयरोस, IEEE CAS और ICRA. ये रोबोटिक्स की बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंसेस हैं. तो फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंसेस करें, अच्छे जर्नल्स में जाएं. फॉर एग्जांपल अगर रोबोटिक्स का आपका जर्नल है, रिसर्च एरिया है, तो इंटेलिजेंट रोबोटिक्स करके एक जर्नल आता है, उसमें डालें पेपर अपना. RAL आता है, रोबोटिक्स ऑटोमेशन लेटर्स, उसमें डालें पेपर. देन योर प्रोफाइल विल लुक एन इम्प्रेसिव प्रोफाइल. दिस इज़ वन थिंग. ठीक है, H इंडेक्स 6 से ऊपर, क्वालिटी पब्लिकेशंस का मतलब भी समझा दिया आपको मैंने. तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी PhD वो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ से होनी चाहिए. इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, लेकिन KFUPM के अंदर ये क्राइटेरिया बना हुआ है. बट इतना फॉलो नहीं होता क्योंकि वो जब देखते हैं कि प्रोफाइल अच्छा है, H इंडेक्स भी अच्छा है, इसको रिसर्च करनी आती है. अगेन इट्स अ काइंड ऑफ सऊदी स्टफ. इफ़ दे लाइक यू, दे लाइक यू. डजंट मैटर आप टॉप 200 से हैं कि नहीं हैं. So of course, for this moment that they started liking you, you have to do a lot of effort on your H index and your publication. Moving again, the last but not the least is कि पहले नहीं था मेरे टाइम पे, though I'm a gold medalist और मेरा academic record बड़ा ज़बरदस्त है, but if you got any D or I grade in your bachelor's or master's, 2 से ज़ायद हैं अगर मिला के टोटल बैचलर्स मास्टर्स PhD से अगर 2 से ज़ायद है, देन अनफॉर्चुनेटली जो आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे. यू कैन नॉट. दो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको सुपरवाइजर्स ने कहा कि हाँ आप आ जाएं, वी आर एग्रीड. उनका इंटरव्यू भी हो गया. इंटरव्यू होने के बाद होता क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं सेंटर, जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर है कोई सा भी, उसके कोऑर्डिनेटर के पास जाते हैं. मेरे सेंटर में कोऑर्डिनेटर एक इंडियन था, अच्छा बंदा था, डॉक्टर कामरान. आई गिव यू अ काइंड ऑफ इस वीडियो के ज़रिए आई वुड लाइक टू थैंक हिम बिकॉज ही नॉट ओनली shortlisted my CV, but later on when I went to KFUPM, उसका और मेरा बड़ा एक अच्छा ब्रदराना ताल्लुक़ रहा और अभी भी है. अल्लाह ताला उनको सेहत दे और लॉन्ग लास्टिंग लाइफ दे, हेल्थ दे. कमिंग बैक टू द टॉपिक इज़ कि वो कोऑर्डिनेटर जो है उसका काम ही ये है, उसको बोला ही ये किया है कि आपने टॉप 200 यूनिवर्सिटी देखनी है, आपने H इंडेक्स देखना है, आपने पब्लिकेशंस देखनी है और कॉन्फ्रेंसेस जर्नल्स का थोड़ा तवाज़ुन रखना है. उसके बाद आपने अपनी राय से बताना है कि इट्स सूटेबल और नॉट. स्क्रूटनाइज आपने करना है. तो इवन इफ़ यू अपीयर्ड इन अ इंटरव्यू विद द सुपरवाइज़र और मे बी अ कमिटी, और अगर आपकी ये चीज़ें नहीं हैं तो इट्स वेरी हार्ड अनटिल अनलेस आपका PI खुद डायरेक्टर हो. ठीक है, मैं कंडीशंस भी बता रहा हूँ. अगर आपका PI, मैं इसलिए कहा था आपको कि आप डायरेक्टर के पास भी अप्लाई करें, उसको ईमेल करें. तो अगर आप डायरेक्टर के अंडर में हैं और डायरेक्टर आपसे खुश है और वो इम्प्रेस हो गया है, देन नो पावर ऑन अर्थ ओके कैन स्टॉप यू बीइंग सिलेक्टेड. थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप हो जाएंगे.
کیونکہ جب سعودی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے وہ ایک الگ طریقے سے ڈیل کرتا ہے، لیکن اگر ایشین یا کوئی انٹرنیشنل یا ایکسپیٹ اگر ڈیل کرتا ہے تو اس کی بات اتنی انفارچونیٹلی ویلیو نہیں کی جاتی. دیٹ از ہاؤ واٹ آئی ہیو آبزروڈ. دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس. جتنی بھی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے ویلاگ میں یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں بٹ اٹس جسٹ فار دا شیئرنگ دا ایکسپیرینس. اوکے سو یہ اوور آل طریقہ کار ہے اور اس کو فالو کرتے ہوئے یو کین گیٹ اپرچونٹی. اب کافی دوست ہیں میرے جن کو پوسٹ ڈاک آفر ملی اور وہ KFUPM آئے اینڈ دے آر ویری ہیپی کام کر رہے ہیں. میں 2 باتیں کہنا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے جن کو آفر نہیں ملی پوسٹ ڈاک کی KFUPM میں، تو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یار وی آر کوائٹ بیٹر دین دوز ہو ور سلیکٹڈ. تو ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ چیز کہ جس کو چاہے جہاں سے رزق دے. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں جن لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا ہے نا ان میں کوئی نہ کوئی بات ہے. دے آر گڈ ان پریکٹیکل تھنگس، ان پروٹوٹائپنگ، ہارڈ ویئر اسکلس، ایکسپیریمنٹیشن، یا جو ایکوپمنٹ ہے وہ چلانا ان کو آتا ہوگا، یا پبلیکیشنس ان کی اچھی ہوں گی. ایک اسٹینڈرڈ شارٹ لسٹنگ ہے، ایک کرائٹیریا ہے، بٹ دین وہ صرف اور صرف لمیٹڈ ہے اس کوآرڈینیٹر تک. کوآرڈینیٹر کے بعد جب وہ آگے جاتا ہے یا PI دیکھتا ہے یا ڈائریکٹر دیتا ہے یا وہ کمیٹی دیکھتی ہے آپ کے ڈاکیومنٹس کو، تو دے کین ایزیلی ریجیکٹ اٹ اف یو ہیو سم تھنگ رانگ ود اٹ. تو وہ تو اسکروٹنی کرنی ہے. اسکروٹنی کرنے کے بعد اگر ایڈیشنل کمنٹس ہیں سپروائزر کے، وہ ایک ایسا بندہ ڈھونڈ رہا ہے جس کو کوئی ایک ایکوپمنٹ چلانا آتا ہے، تو ہی ول برنگ یو ڈیفینیٹلی. تو جن لوگوں کا سلیکشن نہیں ہوا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یار جن کا ہو گیا ہے وہ ہم سے بہتر نہیں ہیں، تو ان کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یار نصیب کی بات ہوتی ہے. یہ ساری چیز اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ وہ جس کو چاہے جہاں سے رزق دے. مور اوور ان کی پروفائل کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں بہت چول سمجھتا ہوں. آئی ڈونٹ نیم دیم ہیئر، بٹ yeah, it's a kind of a naseeb game, so you cannot do that, you cannot say anything, but yeah, above all کہیں نہ کہیں ان میں پوٹینشیل ہوتا ہے. اب چاہے کم ہو زیادہ ہو، it depends. تو باقی رہی بات آپ کی کہ آپ کا سلیکشن نہیں ہوا تو ہو جائے گا، کوشش کرتے رہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے ان میں سے کچھ ایریاز ایسے ہیں جو کہ آپ نے شاید ٹیپ نہ کیے ہوں، اس کی وجہ سے آپ کی CV جو ہے وہ شارٹ لسٹ نہیں ہو رہی. تو میں نے ابھی بڑی ڈیٹیل ویڈیو آپ کو بتا دی ہے. H-index کو امپروو کریں، پبلیکیشنز اچھی کریں. اب جس کی PhD فار ایگزامپل اٹلی سے ہے یا یورپ کے یا US کے کہیں ایریا سے ہے، اب اس کے پاس ریسرچ پروفائل ہی نہیں ہے، پیپرز ہی نہیں ہیں، H-index بھی نہیں ہے، تو KFUPM میں نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ KFUPM والے کا جو پلان ہے پوسٹ ڈاک کا پروگرام، وہ یہی ہے کہ ان کو اپنی ریسرچ رینکنگ امپروو کرنی ہے. اور ریسرچ رینکنگ امپروو تب ہوگی جب دے ول ہائر سم ون ہو نوز ہاؤ ٹو پبلش. یہ میں ایسے ہی نہیں بول رہا. اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے اپلائیڈ ریسرچ سینٹرز ہوتے تھے، ان کا کانسیپٹ کیا تھا کہ پوسٹ ڈاک ہائر کرو اور ان سے پیٹنٹ فائل کراؤ، اینڈ جسٹ گو اینڈ گوگل اٹ. KFUPM کی پیٹنٹ کی رینکنگ کیا ہے. KFUPM ان US پیٹنٹ رینکنگس نمبر 3 پہ آتا ہے. They have applied the same formula for interdisciplinary research center for aviation, for communication. 12 سے 15 سینٹرز ہیں جو انہوں نے اوپن کیے ہیں اسی بنیاد پہ کہ ہم پروٹوٹائپنگ اور پبلیکیشنز اور ہم اپنی ریسرچ رینکنگ کو امپروو کریں گے. تو یہ اوور آل ہے میرا ایک چھوٹا سا ویلاگ 20 منٹ کا اپروکسیمیٹلی، ہاؤ ٹو ہنٹ فار پوسٹ ڈاک اپرچونیٹی ان KFUPM. اور ایک ڈسکلیمر میں آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیں جن کا سلیکشن ہو گیا ہے اور فار ایگزامپل آپ کا بھی ہو جائے گا، اف یو اسٹرگل اینڈ ڈو ہارڈ ورک اور توکل ہوگا، آپ کا بھی ہو جائے گا. لیکن KFUPM میں جا کے ٹھہر جانا از ناٹ اے گڈ آپشن. آپ وہاں پہ 2 سال کام کریں، 2 سال کے بعد you start applying somewhere else because this is a terminal contract that you will get
اینڈ ایز فار ایز مائی ایکسپیرینس از کنسرن آپ کو پروموٹ نہیں کریں گے اسسٹنٹ پروفیسر پہ. بہت چند لوگ ہیں, یعنی میں نے 2 سال پوسٹ ڈاک کیا, میں صرف 2 یا 3 لوگوں کو جانتا ہوں جن کو انہوں نے اسسٹنٹ پروفیسر کی پوزیشن آفر کی. اینڈ بہت زیادہ کراؤڈ ہے, 300 پوسٹ ڈاکس ہیں اس وقت کے ایف یو پی ایم میں. مے بی اب زیادہ فگر ہو گئی ہو. تو وہاں پہ جائیں, پیسہ کمائیں, حج عمرہ کریں اور پھر نکل جائیں کہیں اور جہاں پہ آپ کو بہتر اپرچونیٹی ملتی ہے. اینڈ اٹس ٹوٹلی پروفیشنلزم. سو دیٹس آل. اب میں نیکسٹ ویلاگ اپلوڈ کروں گا, اسی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اف پاسبل. ادروائز آپ بیل آئکن کلک کیجیے گا, یو ول گیٹ دا اپڈیٹ, جس میں میں بتاؤں گا کہ پوسٹ ڈاک ملنے کے بعد کے اسٹیپس کیا ہوتے ہیں اور کس طریقے کی ڈائنامکس ہے کے ایف یو پی ایم کے اندر. وہ میں اس پہ ویلاگ بناؤں گا. اینڈ دین دا اندر ویلاگ از ہاؤ وی کین گیٹ دا آفر آف پوسٹ ڈاک ان ابراڈ, لائک ان یورپ اور ان یو ایس اور آسٹریلیا اور کینیڈا. مجھے اس کا ایکسپیرینس تو نہیں ہے, میرے دوست ہیں, میں آپ کو یہ ایکسپیرینس بتا سکتا ہوں کہ یورپ کیسے آیا جائے. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. Do like and subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get continuously my vlogs. That's it. Take care. Bye bye.